نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں جنہیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء کرام کسی خاص قبیلے کی طرف، خاص علاقے کی طرف اور خاص زمانے میں رسول بن کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے عمومیت عطا فرمائی اور عالمگیریت عطا فرمائی اور دوام عطا فرمایا۔ حضور کی نبوت وہ زمانوں کی حدوں سے بھی نکل گئی، اس پر بھی حد قائم نہیں کی گئی کسی زمانے، بلکہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور کسی خاص قوم کے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بن کے آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت نے پوری دنیا کے ہر طرح کے ہر جگہ پر بسنے والے انسان کو اپنی دعوت میں شامل کیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو اللہ کی تمام مخلوق پر، انسانوں سے ہٹ کے بھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی انسان تو انسان رہے، باقی جو مخلوقات ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ یہاں یہ بات بنی اسرائیل کو سمجھائی گئی کہ تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی جس نبی کی شان کا ذکر ہے اور جس نبی پر ایمان لانے کا دیگر انبیاء کرام کو بھی حکم دیا گیا، وہ نبی کریم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کو پالنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور وہی بادشاہ ہے، اور رب العالمین بھی وہی ہے۔ تو اسی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ کی ذات خود رب العالمین ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد، اب ہدایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے اگر کوئی شخص ان کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا تو گویا اس کو ہدایت بالکل نہیں مل سکتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد ہدایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسلک کر دی گئی، اٹیچ کر دی۔ اب ہدایت اسی کے پاس ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں بھی وہ لوگ حق پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب طور پہ گئے تورات لینے کے لیے تو پیچھے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، لیکن وہ گروہ جو ہے وہ حق پر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لوگ طرح طرح کے غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے، لیکن وہ گروہ حق پر قائم رہا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ حضور کی نبوت کا اقرار نہ کریں اور نہ بتائیں کہ واقعتاً آپ تورات اور انجیل کے اندر آپ کی صفات موجود ہے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، حق پر وہ قائم رہے۔ اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا وہ اسلام قبول کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت کعب الاحبار ہیں، اور اس طرح کے دیگر ان کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے تورات میں خود پڑھا ہے کہ وہ نبی تشریف لانے والے ہیں، اور ان کی ساری صفات ہم نے دیکھی ہے، اور ہم ان کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے ان کی اس کار خیر پر اور اس حق پر ڈٹے رہنے کی گواہی دی ہے کہ بالکل وہ واقعتاً جو ہے وہ حق پر رہے اور خیر کے ساتھ منسلک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی طرف، تمام انسانوں کی طرف رسول بن کے تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے۔ تو نبی کا وجود باعث برکت ہوتا ہے، اور نبی کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے انہوں نے وسیلہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے کرم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے، بادلوں کا سایہ کر دیا، من و سلوہ ان کو عطا فرما دیا، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی انہیں نعمتیں عطا فرمائی، لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 158 آیہ مبارکہ ہے، 20واں رکوع سورہ اعراف کا، اور 10واں رکوع ہے 9ویں پارے کا۔ یاد شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں جنہیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء کرام کسی خاص قبیلے کی طرف، خاص علاقے کی طرف اور خاص زمانے میں رسول بن کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے عمومیت عطا فرمائی اور عالمگیریت عطا فرمائی اور دوام عطا فرمایا۔ حضور کی نبوت وہ زمانوں کی حدوں سے بھی نکل گئی، اس پر بھی حد قائم نہیں کی گئی کسی زمانے، بلکہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور کسی خاص قوم کے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بن کے آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت نے پوری دنیا کے ہر طرح کے ہر جگہ پر بسنے والے انسان کو اپنی دعوت میں شامل کیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو اللہ کی تمام مخلوق پر، انسانوں سے ہٹ کے بھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی انسان تو انسان رہے، باقی جو مخلوقات ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ یہاں یہ بات بنی اسرائیل کو سمجھائی گئی کہ تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی جس نبی کی شان کا ذکر ہے اور جس نبی پر ایمان لانے کا دیگر انبیاء کرام کو بھی حکم دیا گیا، وہ نبی کریم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں رسول اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کے سب، یعنی تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، جس کے لیے آسمان کی اور زمین کی ملکیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کائنات کو پالنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہی بادشاہ ہے، اور رب العالمین بھی وہی ہے۔ تو اسی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ کی ذات خود رب العالمین ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ بھی فرماتا ہے اور موت بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول پر، النبی الامی، وہ نبی اور امی ہے۔ کل ہم نے اس کا معنی دیکھا، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا، اور امی کا معنی ہوتا ہے جو ظاہری طور پر کسی سے پڑھا ہوا نہیں، جس کا کوئی دنیاوی استاذ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں پڑھایا۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں۔ واتبعوہ، پس تم ان کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد، اب ہدایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے اگر کوئی شخص ان کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا تو گویا اس کو ہدایت بالکل نہیں مل سکتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد ہدایت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ منسلک کر دی گئی، اٹیچ کر دی۔ اب ہدایت اسی کے پاس ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو راہ ہدایت پر چلتا ہے اور حق بات کی وہ تلقین کرتا ہے اور عدل کے ساتھ قائم ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور انصاف حق کا بول بالا کرنے والا ہے اور حق کے ساتھ بات کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں بھی وہ لوگ حق پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب طور پہ گئے تورات لینے کے لیے تو پیچھے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، لیکن وہ گروہ جو ہے وہ حق پر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لوگ طرح طرح کے غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے، لیکن وہ گروہ حق پر قائم رہا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ حضور کی نبوت کا اقرار نہ کریں اور نہ بتائیں کہ واقعتاً آپ تورات اور انجیل کے اندر آپ کی صفات موجود ہے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، حق پر وہ قائم رہے۔ اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا وہ اسلام قبول کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت کعب الاحبار ہیں، اور اس طرح کے دیگر ان کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتے اور لوگوں کو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے تورات میں خود پڑھا ہے کہ وہ نبی تشریف لانے والے ہیں اور ان کی ساری صفات ہم نے دیکھی ہے اور ہم ان کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے ان کی اس کار خیر پر اور اس حق پر ڈٹے رہنے کی گواہی دی ہے کہ بالکل وہ واقعتاً جو ہے وہ حق پر رہے اور خیر کے ساتھ منسلک رہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور وہاں فرعون کے غرق ہونے کے بعد تو یہاں پر جو وادی سینا ہے یہاں پر ان کا قیام ہوا، تو اب قوم کی نافرمانی شروع ہو گئی، تو میدان تی کے اندر مختلف طرح سے آزمایا گیا اور کافی عرصہ، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک وہ اس میدان کے اندر سرگرداں رہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ میدان ایسا تھا کہ جو بالکل چٹیل میدان، نہ وہاں پانی، نہ وہاں کوئی درخت، کوئی اور چیز نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی، جناب یہاں پانی بھی نہیں ہمیں ملتا، کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی بھی عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا پتھر پہ ماریں، تو وہ 12 چشمے بن گئے۔ چونکہ وہ 12 قبائل تھے تو ان کو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ چشمہ مل گیا، اور اللہ کی طرف سے من و سلوہ نازل ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل پر کیے جانے والے وہ انعامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا فضل فرمایا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنا عصا جو ہے آپ پتھر پر ماریں۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، اپنا پانی پینے کی جو جگہ تھی اس کو پہچان لی، ان کو پتہ چل گیا یہ جو چشمہ ہے یہ ہمارا، یہ چشمہ ہمارا، یہ چشمہ ہمارا، یہ چشمہ ہمارا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کے ذریعے ان پر سایہ کر دیا، یعنی وہاں پر تو درخت کوئی نہیں تھے، سایہ دار کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ساتھ ان پر سایہ فرما دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے من و سلوہ نازل کیا، ان کو بٹیر کا گوشت مل جاتا، پکا پکایا آ جاتا، اور آسمان کی طرف سے میٹھے کے طور پر جو ہے وہ
آسمان سے قطرے جو ہے وہ درختوں کے پتوں کے اوپر یعنی مختلف جگہوں کے اوپر آتے، ان کے برتن اور اس طرح کی مختلف چیزیں وہ ان کو ملتی اور وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے۔ من و سلوہ ان کو عطا فرمایا، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے آپ کو عطا کیا، وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو ان کو عطا فرمائے گئے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامل اتباع کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کہتے وہ بالکل تسلیم کر لیتے۔ اللہ کے اتنے انعامات دیکھ چکے تھے، اتنی مہربانیاں دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ نافرمانی کرتے رہے اور حد سے تجاوز کرتے رہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی طرف، تمام انسانوں کی طرف رسول بن کے تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے۔ تو نبی کا وجود باعث برکت ہوتا ہے، اور نبی کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے انہوں نے وسیلہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے کرم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے، بادلوں کا سایہ کر دیا، من و سلوہ ان کو عطا فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی انہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ ان نعمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔